الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے یو کے ٹائم، اور پھر اس کو مختلف اوقات میں ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ This program of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals, different days, so that those people who may have missed it, those people who are not able to be present at this time, they can also watch it as well. اور یاد رہے کہ یہ سیشن ہمارا اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی سیشنز ہیں وہ تمام کے تمام یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تاکہ کسی وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، یا کسی کے ساتھ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم۔ باقی فارمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ کسی موضوع کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اور پھر آپ کی طرف سے سوالات، کوئی تبصرہ، کوئی اچھی بات جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے۔ تو اسکرین کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں، اسٹوڈیو تک، ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سن سکیں گے۔ کچھ سیشن پہلے بات چیت ہوئی تھی قرآن کریم کی سورۃ التین کے اوپر، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور بات چیت تھوڑی بہت ہوئی تھی، اور پھر کچھ کالز آئے گئے تھے، اور ان کالز کو سنتے ہوئے کالرز کی باتیں ہم آپ کو سنا رہے تھے، ان کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے، تو سیشن اس کے اوپر ختم ہو گیا تھا، اور اس کی جو تفسیر ہے، اس کے جو معنی ہیں وہ ہم مکمل نہیں کر سکے، تو اس لیے سوچا کہ تو تھوڑے بہت باقی رہ گئے ہیں، ان کو ہم آپس میں شیئر کر دیتے ہیں، اور پھر اس دوران آپ کی جب کالز آئیں گے تو کالز بھی آپ کے لیتے رہیں گے۔ آپ کوئی اپنی ذاتی کوئی خیالات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ذاتی رائے دینا چاہتے ہیں، تو یہ موسٹ ویلکم، آپ آن ایئر آ سکتے ہیں۔ تو ترجمے کے طور پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والتین، اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں تین کی، فگز، انجیر، والزیتون، زیتون، اولیوز، وطور سینین، اور طور سینا جو بڑا پہاڑ ہے جس کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تھے،
وہ بھی محترم. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ بلد امین، یہ امانت دار اور امین شہر، اور اس سے مکۃ المکرمہ حرم شریف مراد ہے، جیسے پچھلی سیشن کے اندر بھی عرض کیا تھا. تو یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ رب العزت اسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جو اللہ کی یہاں محترم ہو، محتم بالشان ہو. تو چنانچہ انجیر کی قسم کھائی ہے. Allah subhanahu wa ta'ala has taken an oath by these 4 things. Firstly, the fig. Secondly, the olive. Thirdly, the Mount of Sinai, where Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam was commanded to climb up. And the 4th one is Al-Baladul Amin, the trustworthy city, which is the city of Makkah in this verse. Allah subhanahu wa ta'ala is speaking about. اور جیسے پچھلی دفعہ بھی اس بات کو آگے چلاتے ہوئے اور ایک کالر آئے تھے اور انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد وہ جو 2 فروٹ اللہ نے ذکر کیے ہیں، انجیر اور زیتون، اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ان آیات ان فروٹ کا ذکر اللہ رب العزت اگرچہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن مراد وہ جگہیں کہ جہاں یہ چیز باکثرت پائی جاتی ہے اور وہاں وہ علاقے ان چیزوں سے مشہور ہیں، مطلب فلسطین کا علاقہ یا اس پورا علاقہ جو ہے. اور اس لیے کہ اس علاقے کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی. اور خلاصہ کے طور پر اگر دیکھیں تو دونوں مطلب مقصود ہو سکتے ہیں، اجتماع بین المطالب والمفاہیم، کہ دونوں مطلبوں کو جمع کرنا، اور اللہ رب العزت کا جو کلام ہے جامع معنی ہے، اس میں تمام معانی شامل ہو سکتے ہیں، کسی معنی کو ایکسکلوڈ کرنے کی، باہر لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور چنانچہ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو فروٹ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان کا ذکر کیا ہے، ان کے اندر بڑے ہی منافع ہیں. All those fruits that Allah subhanahu wa ta'ala, or all those, should I say, edible things, consumable things that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran of the dunya, then those are always in them consisting of great benefits. جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر کیا ہے، چاہے اس وقت اس کا ذکر مراد ہو، مقصود ہو یا مقصود نہ ہو، تو ان تمام چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اندر منافع رکھی ہوئی ہیں. ہاں البتہ بعض ایسی چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور اس سے منع بھی کیا ہے. شراب ہو، خنزیر ہو، وہ گوشت جو اللہ کے علاوہ نام پر ذبح کیا گیا ہو، وغیرہ وغیرہ، مطلب وہ چیزیں جن کا اللہ رب العزت نے صراحتاً منع کیا ہے قرآن کریم کے اندر، ان کو تو نکال دو، وہ تو حرام ہے. لیکن ان کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزیں جن کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اس کے اندر نفع ہی نفع ہے انسان کے لیے. اور شراب کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر اجازت دی ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں گے وہاں اس کی اجازت ہوگی، وہاں آپ پئیں گے، وہاں آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. بلکہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، نہریں ہوں گی قیامت کے دن. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں
قیامت کے دن کا مطلب جنت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور من جملہ ان نہروں میں سے ایک دودھ کی نہر ہوگی، شہد، ہنی کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور شراب کی نہر ہوگی، اس کے اندر لذت ہوگی، نشہ نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دنیا کے اندر شراب کو اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے حرام کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، خنزیر کے گوشت کو، مردہ جانور کے گوشت کو، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے سے وہ تمام چیزیں پتہ ہیں، لیکن جن چیزوں کا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اور وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور ان کی اجازت ہے کھانے پینے کی اور یا ان کا استعمال، تو فرمایا ان کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ ہاں البتہ یہ تو میں جنرل طور پر کہہ رہا ہوں، ایز اے ڈسکلیمر، ہر آدمی کی الرجیز ہوتی ہیں، الرجک ریاکشن ہوتا ہے، ڈاکٹرز وغیرہ بعض انسانوں کو، تو یہ جنرل بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی الرجیز وغیرہ ہیں یا انسانی نقصانات، ہر آدمی کا جسم الگ ہوتا ہے، لیکن جنرل طور پر میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے کھانے پینے میں سے شہد کا ذکر کیا ہے، دودھ کا ذکر کیا ہے، فگز انجیر کا ذکر کیا ہے، اولیوز زیتون کا ذکر کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جس بھی ڈائٹیشن، ڈاکٹر، فزیشن، حکیم کے پاس جائیں گے، کسی نہ کسی بیماری کے لیے وہ آپ کو ان چیزوں کا بتلائیں گے کہ یہ آپ کے لیے علاج ہے۔ رمان، انار، اس کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر ایک پورا پروگرام، ایک سیشن رکھوں گا کہ جس کے اندر وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں جو قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے ان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بلکہ علماء نے تو کتاب جمع کی ہے الطب النبوی، نبوی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے یا ایڈوائس سے، سنت سے، ان تمام سے جو بھی، اور قرآن کریم سے جو بھی میڈیسن کے طور پر، طب کے طور پر نفع انسان کے لیے جن جن چیزوں کے اندر ہے، تو علماء نے ایک پوری کتاب جمع کی ہے الطب النبوی، the prophetic medicine, all those fruits, vegetables, consumables, eatable things that the Quran or the Sunnah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned. Ulama have compiled a whole book, and by reading that and by acting upon it, a person becomes very healthy. They take out the toxin out of your life, gives you a healthier life, a more balanced health, a fantastic balanced diet with all the carbohydrates, the vitamins, the minerals, everything that a person actually needs. تو اس لیے واپس آتے ہوئے سورۃ والتین کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کا جو ذکر کیا ہے، those two things that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, والتین والزیتون, the fig and the olive. And the olive, it's even in this century nowadays, it's famous that when you see an olive branch is known as a gesture of peace. کسی کے ساتھ اگر صلح کرنا ہو تو اس کے سامنے آپ زیتون کی جو ٹہنی ہے وہ ان کو پیش کرتے ہیں. You present an olive branch to them, and it's a proverb that let's present them an olive branch. That means let's have truce. ان کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں. So an olive is a sign of peace, getting together, reunification, uniting, taking away the hatred. And Palestine, the land of the prophets, is one of the great significant places for that. یہ الگ بات ہے کہ وہاں اب ہزاروں کی تعداد کے اندر جو زیتون کے درخت تھے، تو جو سیٹلر لوگ ہیں وہاں
دوسرے ملکوں سے آ کر ان فلسطینی جگہوں کے اندر انہوں نے اس کو آکیپائی کر لیا ہے، اس جگہ کو انہوں نے لے لیا ہے. And that occupation is illegal. They are occupying those Palestinian lands. And why am I saying it? I'm not saying it. I'm actually just quoting exactly what the United Nations Court has said earlier on in July in 2024, and many times before that, many courts, the International Court, they've actually said that taking over those lands and occupying those lands is illegal, is illegal. So I'm saying this because that's what the UN and United Nations courts have mentioned. The top judges of the world. And occupying that land and then going to those lands and burning down those trees. بیچارے وہ جو وہاں کسان ہوتے ہیں پورا سال اس کو وہ کھیتیوں کو تیار کرتے رہتے ہیں اور پھر ان کے درختوں کی اپنی جو درخت ہے ان کے لک آفٹر کرتے رہتے ہیں، کبھی پانی دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، تاکہ سال کے آخر میں وہ جو زیتون آئیں گے ان کو ہٹا کر، ان کو نکال کر، ان کو جمع کر کے ان کو بیچیں گے، اور بیچ کر اس سے جو ان کو تھوڑا سا پیسہ آئے گا اس کے ذریعے وہ خود بھی کھائیں گے، اپنی فیملی کو بھی کھلائیں گے، اور اپنی جو بلز ہیں وہ بھی دیں گے، اپنے کپڑے پہنیں گے، پورے سال کا ان کو پیسہ مل جاتا ہے. تو وہاں جو زیتون، لیکن کچھ ظالم لوگ وہاں جا کر those cruel people, they've gone across، اور وہاں جا کر ان سووں کی تعداد کے اندر ان بیچارے فلسطینیوں کے جتنے بھی درخت ہیں ان کو آگ لگا دیتے ہیں. Pick up Al Jazeera online and you will see the reports on there. Al Jazeera online آپ دیکھیں. I'm giving you references so you can go back and check. I'm just quoting from these sources and they are not lying because they are an international reputable news organization. And if they were given false information, it would have been stopped, it would have been challenged. سووں کی تعداد کے اندر، ہزاروں کی تعداد، وہ بیچارے جو فلسطینی ہیں they are hand to mouth. They barely have a bit of land. تھوڑی سی ان کی زمین ہے جو ان کے باپ دادے کی تھی، دادے کے پاس وہ زمین تھی، دادا مر گیا، اس کے جو بیٹے تھے ان کے پاس، اب انہوں نے اگلی جنریشن، اگلی نسل کو دے دیے ہے، اپنی اولاد کو، بھائی یہ جو زیتون کے درخت ہیں اتنے، ان زیتون کے درختوں کا تم دیکھ بھال کرتے رہو، اور اس سے جو زیتون آئیں گے پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں، تو تھوڑی سی زمین ہوتی ہے اس سے ان کو مل جاتے، اگلی جو زمین ہے وہ کسی اور کی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کسی اور کی ہے. The next land belongs to somebody else. The next land belongs to somebody else. And they have enough trees on that land so it would suffice them for their year. So they would have enough income from selling those. اور کافی دفعہ میں جب فلسطین گیا ہوں الاقصی کے لیے، I've been to Palestine quite a few times to visit Al-Aqsa Masjid, and in the process you go and visit the other different places. انسان دوسری جگہوں کی زیارت بھی کرتا رہتا ہے، اور کتنے سامعین جو ناظرین ہیں وہ میرے ساتھ ایک دو سفر کے اوپر بھی گئے تھے ایک پورے گروپ کے طور پر، اور ان کو میں پورا سمجھاتا تھا کہ ادھر اس علاقے کے اندر یہ ہے. And it was nice visiting those places. لیکن جو ہمارے ٹور گائیڈ وہ کہتے کہ دیکھو یہ جو پوری جگہ ہے، یہ پوری کی پوری زمین یہ بیچارے ان فلسطینیوں کاشتکاروں کی تھی. This belonged to the Palestine farmers. لیکن اب دیکھو کہ اس پوری زمین کو وہ جو سیٹلرز ہیں وہ ادھر دوسرے ملکوں سے، اسرائیل نے اس طرح کیا کہ دوسرے ملکوں سے، یورپین ملکوں سے، امریکہ سے، دوسرے ملکوں سے ان کو اجازت دی تم ادھر آ سکتے ہو، you can come here. اور پھر جو ان فلسطینیوں کی جو زمین ہے ان زمینوں کو ان لوگوں نے زبردستی اس کے اوپر قبضہ کر دیا ہے. یہ بیچارے فلسطینی، ان کے پاس کچھ نہتے ہوتے ہیں،
کوئی اسلحہ وغیرہ ہوتا تو نہیں ہے، تو ان لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، وہ سب آ جاتے ہیں. یہ بیچارے بوڑھا فلسطینی آدمی اور اس کی بیوی ہے اور اس کے چند بچے ہیں، وہ پورا کا پورا خاندان آ کر ان بیچاروں کو مار 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 کر ان کو نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار اس زمین کے اوپر آپ آئے. تو اس لیے والتین والزیتون، زیتون کی میں بات کر رہا تھا. ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے. فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اولیوز جو ہوتے ہیں یہ صرف فلسطین سے نہیں آتے، دوسرے ممالک سے بھی آتے ہیں. زیتون جو ہے دوسرے ممالک سے بھی آتے ہیں. یہ تو ویسے بائی دا وے میں نے عرض کیا کہ فلسطینی جو بیچارے وہاں کاشتکار ہوتے ہیں ان کے اوپر کس انداز میں ظلم ہوتا ہے، اور ظلم ہوتے ہوئے ان بیچاروں سے زمین بھی وہ غصب کر لیتے ہیں. they confiscate and they take away this land of the poor Palestinians. I just wanted to bring your attention to that. لیکن we'll go towards break, come back after break and inshallah we will speak on this topic. فی الحال بریک کی طرف.